فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ سورہ نور میں صحابی سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں، بیماریوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں ایمان کے ساتھ اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور پھر اللہ کی اطاعت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو رحمت کا پہلا عشرہ جو ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ وہ عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ عشرہ نجات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پہلے عشرے میں تم اللہ کے حضور اس دعا کی کثرت کیا کرو کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ نے فرمایا دوسرے عشرے میں تم استغفار کی کثرت کیا کرو اور تم کثرت سے پڑھا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور آخری عشرہ میں اللہم اجرنی من النار، تم اس کی کثرت کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے دوسرے عشرے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے اور استغفار کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ یقیناً استغفار بہت عظیم دولت ہے اور بہت عظیم ایک راستہ ہے کامیابیوں کا اور فلاح پانے کا۔ سورہ نور میں آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اگر تم سارے بارگاہ خدا میں توبہ کر لو۔ اس بات پہ ذرا غور کیجئے، اللہ فرمانے اے ایمان والو تم سب مل کر بارگاہ خدا میں توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم عزت پا جاؤ، تاکہ تم زندگیوں کا سکون پا سکو، تاکہ تم مرنے کے بعد عزت کی موت اور عزت کی زندگی ہمیشہ کے لیے جی سکو۔ کیا کرو؟ تم سارے مل کر بارگاہ خدا میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، کوئی سکون چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ توبہ کا راستہ ہے، وہ استغفار کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے صحابی سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح تانبے کو زنگ چڑھ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، دلوں کی سیاہی اتر جاتی ہے، گناہوں کی میل اتر جاتی ہے، اللہ کے قرب کا انسان کو بہت بڑا حصہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والا بنائے اور استغفار کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی مجلس میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں، بیماریوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے، ہمارے گھر میں بیماری نکلتی ہی نہیں، ایک ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھے ٹھیک ہوتے تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بڑا پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، کہنے لگا جی زمیندار ہوں، زمین میں بیج ڈالتا ہوں لیکن زمین میں کوئی منافع نہیں ہوتا، کمی ہی کمی ہوتی ہے، ہر بار ہمیں نقصان ہو جاتا ہے زمین میں، کیا کروں؟ اللہ والے بول اٹھے، فرمایا اللہ کے بندے استغفار کیا کر، تو اپنے آپ کو استغفار کا پابند بنا لے۔ تیسرا شخص آیا، کہنے لگا کیا کروں، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے میری شادی کو، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میں اولاد نرینہ کی دولت سے محروم ہوں، کچھ فرمائیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو استغفار کیا کر۔ تیسرا شخص آیا کہ رزق کی بڑی کمی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ملتا،
پینے کے لیے پانی کوئی نہیں ہے، کنویں کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا، مال کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تو استغفار کیا کر، استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفار کو لازم پکڑ لے۔ آپ کے خانقاہ میں بیٹھے مرید آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت 4 آدمی آئے، انہوں نے اپنی اپنی شکایات آپ کے سامنے رکھیں اور آپ نے چاروں بندوں کو ایک ہی بات بتائی، بھئی استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ تو اللہ والے فرمانے لگے یہ بات میں نے اپنے میں سے تو نہیں کی تھی، یہ تو قرآن کے پاروں سے یہ بات ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَجَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا اللہ خود ہی تو فرما رہے ہیں اے میرے بندو توبہ کرو، استغفار کرو، میں بارشیں برساؤں گا، تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، تمہاری اولاد میں میں برکتیں دوں گا، تمہارے مال میں ہم برکتیں دیں گے، تم توبہ کرو، تم استغفار کرو، تمہاری کھیتیوں کو ہم آباد کریں گے، ہم نہروں کو چلائیں گے اور ہم زمین کو ایسے پانیوں سے بخشیں گے اور ایسے نباتات برسائیں گے کہ تمہاری فصلیں لہلہلاتی ہوئی اٹھیں گی اور پھر تمہیں وہ نفع دیں گی، تمہاری اولادیں تمہاری فرما بردار ہوں گی، تمہارے آسمان سے برسنے والے فیصلے اور وہ بارش کے فیصلے ہوں یا وہ رحمت کے فیصلے ہوں تمہارے حق میں رحمت کے فیصلے بن کر برسیں گے۔ کرو کیا؟ استغفار کرو، استغفار میں کثرت کرو۔